السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان ملت، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہیں، جبکہ قرآن و سنت اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور بے شمار واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اور یہ رضا خانی آج کل کے قرآن و سنت کے نام پر اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگانے والے اور اللہ کے مقابلے میں ان کو حد سے زیادہ بڑھانے والے آج یہ جتنے بھی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس جتنی دلائل ہیں اور جتنے ثبوت ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے اس ایپ کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ اس ایپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنے بھی ایپ انہوں نے دلائل اس کے اندر جمع کیے ہیں، سب سے پہلی دلیل ہے ان کی سورہ جن آیت نمبر 26 کے اندر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے۔ یہ رضا خانی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہے وہ مطلع کر دے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مطلع کرنا یہ الگ چیز ہے اور خود بذات خود علم کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ دوسری دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 179 میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتے ہیں، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لے۔ آئیے اس کی حقیقت کیا ہے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا عقیدہ درست کر لیں گے۔ حالانکہ ہمارا اور دوسرے جتنے فرقہ ہے تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے متعلق کہہ دیا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رضا خانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما کان وما یکون کا علم رکھتے تھے، جبکہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کس نے بتا دیا؟ وہ کہیں گے فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ اچھا بتاؤ ما کان وما یکون سے مراد کیا جمیع ہے، کلی طور پر ہے؟ وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما کان وما یکون کا علم رکھتے تھے تو رضا خانیوں میرے اس سوال کا جواب دو۔ قرآن کریم کی آیت تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی خزانہ ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، یقیناً میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف میرے رب نے وحی کی۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ کیوں کہلوایا سوال کا جواب؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں ہے، سنتے رہو چپ چاپ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت 187 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے متعلق بھی نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، یعنی اپنے لیے بھی میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے ساتھ کب کس وقت میرے اوپر برا وقت گزر جائے مجھے کچھ نہیں پتا، کب میرے اوپر اچھا وقت گزرے مجھے نہیں پتا۔ وَلَوْ كُنْتُ اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، بہت اچھی آیت ہے رضا خانیوں، ذرا توجہ، کان کے پردے کھول کر سنو۔ وَلَوْ كُنْتُ اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ اگر میں غیب جان لیتا کہ بہت ساری بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتا، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی اور کوئی برائی مجھے نہیں پہنچتی، کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچتا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی ہیں،
کبھی بارش میں بھیگنا پڑا، کبھی لوگوں کے پتھر کھانے پڑے۔ طائف کا واقعہ آپ کھول کر دیکھیں، اگر یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہو تو وہ اللہ کے نبی اس وقت وہاں جاتے ہی نہیں، اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتے، پہلے سے پلان کر لیتے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب دو، تم کیا ترجمہ کرتے ہو؟ تم کب تک اس کی تعویلات کرتے پھرو گے؟ سورہ انعام آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی ذات ہے جس کے پاس غیب کے تمام خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، نہ مخلوق میں، نہ فرشتوں میں، نہ نبیوں میں، نہ اولیاء میں، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اسے۔ لا يعلمها الا هو، یہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا۔ رضا خانی اس کا جواب تو دو، تم کیا ترجمہ کرتے ہو، تم کیا تفسیر کرتے ہو، تم کیا گھول مول کے لوگوں کو پلاتے ہو؟ جواب دو اس کا، یا پھر اس آیت کا انکار کر دو، یا پھر اس آیت کا غلط ترجمہ کرو، یا اس آیت کے اندر ڈنڈی مارو۔ یہ اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو ایکسیپٹ کرو کہ اللہ نے جو کہا واقعی ایسا ہے، یا پھر اس کے اندر تحریف کرنا شروع کر دو اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالو۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے آیت نمبر 116، آپ دیکھیے آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں اپنے نبی کو، کیا فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ ان تمام کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کافر اور مشرک کی باتیں سن کر ان کے پیچھے چلنے لگے، تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے، یہ صرف علم غیب کی نفی نہیں ہوئی، اس سے مختار کل کی بھی نفی ہو گئی۔ مختار کل یعنی اللہ کے نبی ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو وہ قدرت نہیں رکھتے اپنے آپ کو بچانے پر، نہ اپنی ذات میں نفع نقصان کا مالک ہے، نہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا یضلوک عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ منافقین کی جماعت آپ کو گمراہ کر دے گی، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ یہ تو اس آیت کا جواب دو، کیا تم ترجمہ کرتے ہو، کیا اس کی تفسیر کرتے ہو، کیا لوگوں کو غلط مطلب بیان کرتے ہو؟ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا، جس وقت آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس سے حاضر ناظر کا بھی مسئلہ نکل گیا کہ آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ پورا قصہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کر کے آپ کو مطلع کیا، اور بعد میں کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تمام باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کی قوم کا پورا قصہ نقل کر دیا، نقل کرنے کے بعد کہا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تو وہ تمام غیب کی خبروں کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بتا رہے ہیں۔ میں رضا خانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، خود بیٹھ کے کبھی ترجمہ کرو، اعلی حضرت کا ترجمہ چیک تو کرو، انہوں نے ڈنڈی کس طرح ماری ہے، ڈنڈی ماری ہے انہوں نے، میں وہ بھی بتاؤں گا کہاں پہ انہوں نے ڈنڈی ماری۔